تو واٹس ایپ پہ جب وائس نوٹ آئے تھے نا تو اس وقت آپشن نہیں ہوتا تھا کہ 1.5 یا 2 پہ پلے کریں. جب واٹس ایپ یہ فیچر لے کے آیا نا تو ہمیں بڑا اچھا فیچر لگا. اس 5-6 سال میں نا ہم لوگوں کے اندر سننے کی سکت ختم ہو گئی ہے. اب ہم لوگوں کو عام زندگی میں بھی بولتے ہیں جلدی بول یار. ہمارے نوجوان واقعی میں خوار ہیں سر جی, کیا وجہ ہے؟ ہمارے نوجوان خوار ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ بھی نوجوان ہیں, میں بھی نوجوان ہوں, جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں, جو شاید اس کو دیکھیں گے وہ بھی نوجوان ہیں. یہ اتنا آسان ہے کہ یار ایک بچہ یہ سوچے گا یار مجھے یہ زندگی میں کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. عارفہ کریم بھی تو اسی ملک کی بچی تھی نا, کتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو ہے وہ مائکروسافٹ کی چیمپئن بن گئی. ایک بچہ 16 سال کا ہوا ہے, اب فور سپوز اگر وہ اپنا کوئی کیریئر سلیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ I have only been doing this work for the last 12 years. I always tell people یار اگر کسی چیز میں جان کا رسک نہیں ہے, جہاں نہیں جا رہی تو رسک لو نا تھوڑا سا. LinkedIn اتنی بڑی بلیسنگ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر, آپ جائیں اس کے اوپر آپ کو کیا جائنٹس ملیں گے دنیا کے, اور جواب دیتے ہیں وہ لوگ. یار انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے, جیسے میں نے کہا کہ 65% زیادہ ہے, مطلب یہ اتنا برین واش کرنا آسان ہے پاکستانی یوتھ کو؟ 18 سال کا نوجوان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, کانٹینٹ اپنی مرضی کا دیکھتا ہے. الیکشن میں ووٹ کے اوپر شور بہت مچاتے ہیں ہم لوگ, ووٹ 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 ڈالنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پڑھو تو وہ کہہ کیا رہی ہے سیاسی جماعت. وہ لوگ مرتے نہیں ہیں رکھتے ہیں جو کہ اپنے اصول قائم, چہار اطراف کربلا ہے حسین جیسا مزاج رکھنا. اٹ ہٹس می ویری ہارڈ. ہیلو, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بردو ڈیجیٹل. آج ہم بات کریں گے نوجوانوں کے مسائل پر. پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ہے جہاں پہ 65% سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک اتنا پیچھے کیوں ہے؟ ہمارے نوجوان اتنے خوار کیوں ہیں؟ یہاں پہ مہنگی مہنگی ڈگریز لے کر ہمارے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ ہمارے نوجوان نشوں کے عادی کیوں ہو چکے ہیں؟ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے, اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک نوجوان کی زندگی میں ایک مینٹور کا کیا کردار ہوتا ہے, ایک ٹرینر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. وقار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, CEO ہے اسکول آف لیڈرشپ کے, اور بھی بہت سارے کام ہیں ان کے. ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. کوئی 1000 سے زیادہ نوجوانوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہے, 100 سے زیادہ شہروں میں جا کر انہوں نے ٹرین کیا, لیکن آج ہم آن لائن ٹریننگ دیں گے سر جی آپ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور وقار صاحب, ہمارے نوجوان واقعی میں خوار ہیں سر جی, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو یو اینڈ ٹو ایوری ون ہو ول واچ دس پوڈ کاسٹ. ہمارے نوجوان خوار ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ بھی نوجوان ہیں, میں بھی نوجوان ہوں, جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں, جو شاید اس کو دیکھیں گے وہ بھی نوجوان ہیں. تو اگر تو میں اور آپ اس سارے کام کو اچھا کام مانتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہوں اور بولتے ہوں یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا یہ خوار ہیں ساری زندگی. اٹس اے پرسپیکٹو, اٹس اے میٹر آف پرسپیکٹو کہ آپ کس نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں کبھی بھی کوئی بھی جس طریقے کا بھی کام کر رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لفظ ہے نا کہ انگریزی میں اگر کہیں تو لاسٹ, مجھے لگتا ہے لاسٹ وہ ہے جو کوئی ایکشن نہیں کر رہا. ڈائریکشن بعد میں آتی ہے, ایکشن جب آپ کرتے ہیں, جب آپ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو ڈائریکشن ملنا شروع ہوتی ہے. سو لاسٹ وہ ہے جو کچھ نہیں کر رہا. اب سوال تبدیل ہو جاتا ہے, اور سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کچھ نہیں کر رہے, سو اور وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ تو یہ تو انسان کی ایک فطری عمل ہے. اس کا تعلق, مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تعلق پاکستان سے, کیونکہ مجھے بھی ان مائی ویری ینگ ایج لائک آئی سیڈ, آئی ایم 33 رائٹ ناؤ. جب میں 15 16 17 18 سال کی ایج بریکٹ میں تھا تب مجھے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا, کچھ دکھتا نہیں تھا, اور میں لاسٹ اس لیے تھا یا میں کچھ اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس ایکسپوجر نہیں تھا. تو کیونکہ کانورزیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو پہلا لفظ ہی ہم پکڑ لیتے ہیں کہ ایکسپوجر. ہمارے پاس ایکسپوجر نہیں ہے یار, اور اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایکسپوجر مل نہیں سکتا. ہمارے پاس ایکسپوجر ان چیزوں کا ہے جن کو ہم اپنی پرائیورٹی سمجھتے ہیں, جن کو ہم اپنی پریفرنس سمجھتے ہیں. ہمارے گھر کے واش روم کے نلکے میں جو پانی آتا ہے نا, وہ پانی ڈائریکٹ نلکے میں نہیں آتا. صحیح ہے, وہ پہلے مین لائن سے نکلتا ہے, اس کے بعد ہمارے محلے کی لائن تک پہنچتا ہے. ہمارے محلے کی لائن سے جب موٹر چلائی جاتی ہے تو ہمارے گھر کی لائن اس پانی کو کھینچتی ہے, پھر وہ ہمارے گھر کے پانی کے ٹینک میں آتا ہے. صحیح ہے, اس پانی کے ٹینک سے وہ ہمارے گھر کے اگر 2 فلور کا گھر ہو تو اوپر والے ٹینک میں ایک اور موٹر چلا کے اوپر والے ٹینک میں بھرا جاتا ہے, تب جا کے کوئی نلکا کھولتا ہے تو پانی آتا ہے. اب یہ پانی آنے کا ایک مرحلہ ہے, ایک پروسیس ہے.
اگر میں اس کو اور پیچھے لے جاؤں تو یہ ندیوں تک آبشاروں تک چلا جائے گا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے پانی. اگر تو ہم ڈائریکٹ اس بات پہ جمپ کر جائیں کہ یار یہ نلکے میں گندا پانی کیوں آ رہا ہے, تو یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ بات ہوگی. ہم کھڑے ہو کے گالی بھی دیتے رہیں گے, افسردہ بھی ہوتے رہیں گے, پریشان بھی ہوتے رہیں گے, لیکن ہم میں سے کوئی بھی جا کے پیچھے یہ نہیں فگر آؤٹ کرنا چاہتا کہ یار یہ گندا پانی کیوں آ رہا ہے. صحیح ہے. سو وہ آ اس لیے رہا ہے کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ, ہماری ایکسپوجر, اب جیسے میں نے آپ کو پانی کی مثال دی, اسی طریقے سے نوجوانوں کے اندر بھی جو بھی ان کی پرائیورٹیز ہیں, ان کی پریفرنسز ہیں, وہ جو کرنا چاہتے ہیں, وہ جو نہیں کرنا چاہتے, وہ جو دیکھتے ہیں, وہ جو نہیں دیکھتے, وہ سارا کا سارا لنکڈ ہے ہمارے پرائمری اور سیکنڈری انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. پرائمری انسٹیٹیوٹس کے اندر ہمارے اپنے پیرنٹس آ جاتے ہیں, ہماری اپنی فیملی آ جاتی ہے, ہمارے اپنے تعلیمی ادارے آ جاتے ہیں. سیکنڈری انسٹیٹیوٹس کے اندر ہمارے پیئرز آ جاتے ہیں, ہمارے سوشل سرکل آ جاتا ہے, ہم باہر کن لوگوں سے ملتے ہیں, یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو اگر تو واقعی اس کو کوئی سن رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں یار میں لاسٹ کیوں ہوں, تو میں اس کو ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ تم یہ ریوزٹ کرو اس بات کو کہ تمہارے اندر دن کے 24 گھنٹے میں کس کس طریقے کا کانٹینٹ جاتا ہے. صحیح ہے. واٹ آل ڈو یو انٹیک. جیسے انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے نا, جو وہ کھائے گا اسی طریقے سے اس کا ڈائجسٹو سسٹم ورک کرے گا اور اسی طریقے سے وہی چیز نکلے گی اور اس کو بدہضمی بھی ہو جائے گی اگر وہ کچھ غلط کھائے گا. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے یار میں کچھ کر نہیں پا رہا, میں پریشان ہوں, مجھے اپرچونیٹیز نہیں نظر آ رہی, تو ایک دفعہ بیٹھ کے ایویلیویٹ کر لیں کہ یار صبح سے رات تک آپ دیکھ کیا رہے ہیں. لیکن وقار بھائی یہ اتنا آسان ہے کہ یار ایک بچہ یہ سوچے کہ یار مجھے یہ زندگی میں کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. بعض اوقات پیرنٹس بھی کہتے ہیں نا یار وہ ذوالفقار انکر کا بیٹا جو ہے مرغیوں کا کام کرتا ہے, آپ یہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک بچہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے, سوسائٹیکل پریشر, وہ کہتا ہے وہ انجینئر بنو, وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنو, وہ یہ کام کرو. یہ ڈیسیجن لینا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے آپ سے بات کرو, یہ کرنا ہے بس یہ کر لو. اتنا ہی آسان تھا جب ہم 4 سال کے تھے. اچھا. سوئچ بورڈ میں ہاتھ ڈالنا کتنا آسان فیصلہ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر سوچے سمجھے سیڑھی سے اتر جانا کتنا آسان تھا. بغیر سوچے سمجھے کہ گاڑی آ رہی ہے, سڑک کراس کر لینا کتنا آسان تھا بچے کے لیے. آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں گے نا اور ایک 18 سال کے بندے کو دیکھیں گے, تو چھوٹا بچہ روڈ پہ کود جائے گا سڑک کراس کرنے کے لیے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یار گاڑی آ سکتی ہے. لیکن ایک 18 سال کا 19 سال کا نوجوان ڈرے گا. ہو یہ آسان اس لیے نہیں رہا کیونکہ ہمارے کنڈیشننگ کے اندر, ہماری اپ برنگنگ کے اندر, ہماری نرچرنگ کے اندر, ہماری سوشل, میری ایک کالگ ہیں آفس میں, انہوں نے مجھے بھی سوشل لرننگ کا کانسیپٹ سکھایا ہے کہ ہماری سوشل لرننگ کے اندر جو ہے وہ ہم نے کہیں نہ کہیں یہ سب سیکھ لیا ہے. یا اٹس آل, دیز آر آل لرنڈ بیہیویئرس. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد, اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا نا ایکسپوجر. عارفہ کریم بھی تو اسی ملک کی بچی تھی نا, اس کی سٹوری آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بولے گی یار میں تو بہت چھوٹی عمر سے, تو اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس کا انتقال ہو گیا, لیکن کتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو ہے وہ مائکروسافٹ کی چیمپئن بن گئی. اس نے کمپیوٹرز کو سیکھ لیا. وہ کہتی ہے میں جب اپنی کلاس میں تھی مجھے کمپیوٹر لیب میں اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کمپیوٹر چل رہا ہے, اس کو اس کے ہارڈ ویئر میں, اس کا بیک اینڈ کیا ہے, وہ کیسے چل رہا ہے, اس بات میں بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا. جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, تو میرا کام ٹریننگ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, لیکن میرا انٹرسٹ اس بات میں نہیں ہے کہ میں ٹریننگ کراؤں, میں کانٹینٹ لکھوں, میں پوڈ کاسٹ میں آ کے بیٹھوں. میرا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ میں انسانوں کے تھرو, ان کانورزیشنس کے تھرو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور بہتر کتنا سوچ سکتا ہوں. صحیح. میں آئی ایم آن دا ہنٹ ٹو فگر آؤٹ دا پوٹینشیل آف مائی اون مائنڈ, دا کیپیسٹی آف مائی اون مائنڈ وچ از بیونڈ واٹ وی کوڈ تھنک اباؤٹ رائٹ ناؤ. بٹ اس ہنٹ پہ تو کوئی نکلے. سارے تو ڈرے بیٹھے ہیں. کیوں ڈرے بیٹھے ہیں؟ اسی لیے ڈرے بیٹھے ہیں کہ بھائی سب نے 15 سال تو گریڈس کی جنگ لڑی ہے. صحیح ہے. اچھا فور سپوز اگر ایک بچہ 16 سال کا ہوا ہے, تو اب فور سپوز اگر وہ اپنا کوئی کیریئر سلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ یعنی اگر وہ ایک پاتھ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کیا چیزیں مد نظر رکھے اپنے دماغ میں کہ یار یہ چیزیں ہیں میرے اندر تو میں اس طرف جاتا ہوں. ول اسکل بل. اوکے, ول مینس وہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لوگ اس بات کو یہاں کاٹ کے میں آپ کو ایک بات, دوسری بات کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر میں واپس لے کے آؤں گا آپ کو. ہم کو پتہ سب ہے, ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے وہ کرنے کی. جیسے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو گے نا ابھی, تو آپ مجھے بولو گے کہ وقار بھائی میں کیا کروں, انجینئرنگ کروں, میڈیکل میں جاؤں, آرٹس میں جاؤں, کامرس میں جاؤں, اپنا کاروبار لگاؤں, نہیں لگاؤں. میں کون ہوتا ہوں یار آپ کو بتانے والا. مطلب آپ نے مجھے عزت دی ہے, یہاں لا کے بٹھایا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک رسپیکٹفل ریلیشن شپ ہے. لیکن میں اپنے آپ پہ رکھ کے ہی بات کر رہا ہوں یار. آئی ایم اے 33 ایئر اولڈ بوائے
or a guy or a man, whatever you want to call it. But I am so young. I have only been doing this work for the last 12 years. Before these 12 years, I also didn't have a single idea about my entire life. मुझको कुछ नहीं पता था. मैंने 12 साल मेहनत करी. मेहनत करते करते किसी भी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँच गया जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ. लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी का फैसला थोड़ी कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फैसला भी किसी ने नहीं किया था. सही है. मुझको ये समझ में आ गया था कि मुझे ना कूद के देखना पड़ेगा कि क्या है. आई जस्ट हैव टू जंप इन एंड सी. आई ऑलवेज टेल पीपल, यार अगर किसी चीज़ में जान का रिस्क नहीं है, जहाँ नहीं जा रही, तो रिस्क लो ना थोड़ा सा. अच्छा. पैसों का चलो ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क ना लो, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लो. एक फ्री कोर्स सीखने का तो रिस्क लो. लोग तो यहाँ पे कोर्स में, फ्री कोर्स में इनरोल होने से पहले डरते हैं. नहीं मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग करनी नहीं है, मुझे तो आती नहीं है. अगर मैंने कोर्स कर लिया और फिर मैं, आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद अ बॉय येस्टरडे एंड ही वाज सेइंग कि मेरा काम कुछ और है, लेकिन मैंने ना गलती से होटल मैनेजमेंट में इनरोल कर लिया अपने आप को. अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार सीख ले. ज़रूरी तो नहीं है ना कि तुम वो करो जाके. हो सकता है उसमें तुम जो सीखो वो तुम्हारे दूसरे काम में कहीं ना कहीं काम आ जाए. हर फील्ड में आप जो कुछ सीखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाके ना यूनिवर्सली किसी और फील्ड के साथ इंटीग्रेट या कनेक्ट ज़रूर होता है, लाजमी होता है. इसमें कोई वो नहीं है. तो डरते क्यों हैं? हाँ. वापस लेके आता हूँ मैं आपको विल स्किल बिल पे. तो जिस चीज़ के को लेके विल है, उस पर ये एटीट्यूड लगाओ जो मैंने अभी समझाया. नंबर 2 इज़ स्किल. जिस चीज़ को लेके आपकी विलिंगनेस है, आप बहुत ज़्यादा विलिंग हैं, आप अपना स्किल डेवलप करें, कॉम्पिटेंस डेवलप करें, सीखें, कोर्सेज लें, प्रोग्राम्स में जाएं, लोगों से मिलें, रेलेवेंट लोगों से मिलें. चाय के ढाबों पे बैठ के दोस्तों से नहीं पूछें कि मैं ये कर लूँ या नहीं कर लूँ. रेलेवेंट लोगों से मुलाकात करें. लिंक्डइन इतनी बड़ी ब्लेसिंग है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर. आप जाएं, उसके ऊपर आपको क्या जाइंट्स मिलेंगे दुनिया के, और जवाब देते हैं वो लोग. यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं. आप लिख के, अब हो सकता है बहुत सारे लोग सुन के मुझे बोले मैंने लिखा था, मुझे जवाब नहीं आया, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं भाई, 400 को लिखो, 500 को लिखो. मैंने 500 लोगों को लिंक्डइन पे लिखा था, मुझे 20 का जवाब आया था. सही है. मैं आज भी बैठ के 500 लोगों को लिखूंगा तो मुझे 15-20 का और जवाब आ जाएगा. यू हैव टू कीप योर हंट ऑन एंड डेवलप योर स्किल्स कॉन्स्टेंटली. दैट्स द गेम. आपको खुद अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे. और तीसरी चीज़ ये कि जब आपकी किसी विल के साथ आपका स्किल कंबाइन हो जाता है ना, तो फिर तीसरी चीज़ आपको ये देखनी होती है कि वो आपके लिए बिल जनरेट कर रहा है या नहीं. अब आपको वो कमा के दे रहा है या नहीं. सो फॉर एग्जांपल मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, मैंने फोटोग्राफी सीखी. मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं है. मैंने फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी सीखी और मैंने उसके अंदर बहुत प्रैक्टिस किया, इधर उधर गया, इंटर्नशिप की, सारी चीज़ें की. आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे बोला यार हमसे पैसे लो यार ये काम करने के, तुम तो बिल भी जनरेट हो गया है. सो यू शुड हैव the will to do something. You should develop the skill to do that thing, and then when you combine these two, there comes a time when you start generating or when you start paying your bills through it. So that's the approach. ये मैंने आपको एक approachability का tool बताया है कि आपकी approach क्या होनी चाहिए towards something that you really really want to do in your life. पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए सारे मामले? हो, ये एक बहुत ही critical बात है. इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो मेरे कॉलीग्स भी मुझसे मुत्तफिक नहीं हो शायद, बट इट्स अ क्रिटिकल कॉन्वर्जेशन. आई हैव बीन थ्रू दिस इन माई लाइफ. आई विल टेल यू हाउ. मैं आपको सीधा सामने ट्रांसपेरेंटली ये रख देता हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ मैंने किस तरीके से, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली. सबसे ज़्यादा जो यंगेस्ट होता है ना, और फिर ऊपर उसके 4 और होते हैं, तो वो यंगेस्ट जो है वो बड़ा ही अनइम्पॉर्टेंट सा बच्चा हो जाता है. तो मैं समझ लें अनइम्पॉर्टेंट सा बच्चा, तो हो सकता है अब्बा सुन लें, बट अभी के लिए मैटर नहीं करता. मेरा उनका बॉन्ड ऐसा है कि वो माइंड नहीं करेंगे, ना मेरी अम्मा माइंड करेंगी. तो मैं बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा बच्चा था. है भाई ठीक है, इसको भी पढ़ाना है, खाना खा लिया इसने, हाँ इसने भी खा लिया, ठीक है ट्यूशन भेज दो उनको ट्यूशन. आई वॉज लाइक दैट. स्कूल जा रहा था, 10 साल स्कूल गया, घर वालों को पता ही नहीं चलता था मैं स्कूल में इतना बुली होता था. दे नेवर हैड एन आइडिया. फिर मैं कॉलेज चला गया. कॉलेज क्योंकि गवर्नमेंट था, कराची में अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो गए, नहीं गए एक ही बात है. तो ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी. Then came in a time in my life when I got exposure to School of Leadership, जिस इदारे को मैं आज CEO कर रहा हूँ. ये इदारा तो पिछले 23 साल से ऑपरेट कर रहा है. मैं इस इदारे से 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम स्टार्ट किया था. और वॉलंटियर से आज आप CEO हैं? हाँ, मैं 12 साल से मैं यहीं जुड़ा हूँ. और मैं इसलिए नहीं जुड़ा हुआ था, अब ये वॉलंटियर और CEO पोजीशन से बताने की हद तक हैं. हाँ बिल्कुल. बट ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशंस हैं अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस पे भी हम आएंगे गुफ्तगू में लेटर ऑन. बट मैंने अपने अब्बा को बोला मुझे एक प्रोग्राम अटेंड करना है.
ٹرین دا ینگ ٹرینر پروگرام اسکول آف لیڈرشپ کراتا تھا. مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا یار, اسٹیج پہ جا کے لوگ بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں یار, یہ مجھے کرنا ہے. میں آئی بی اے کے کانفرنس میں گیا تھا, میں نے شیرین آپا کو, سہیل بھائی کو, عمیر کو, ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا. اس وقت ایک اور اسپیکر ہوتے تھے بہت مزیدار, ہی واز اے لائف کوچ ایز ویل, رمیز اللہ والا, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ندیم چوہان از اندر نیم, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. دیز ور ونڈرفل پیپل یار. یہ اسٹیج پہ چڑھتے تھے نا, ہم لوگ کہتے تھے یار یہ کیا بات کر, یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں, واٹ پلانٹ آر دے فرام. ہم کہتے تھے یہ جو چینج ہے نا, جس چینج کی ہم بات کرتے ہیں, ہم دوست باہر نکل کے بولتے تھے یہ ہم کو لے کے آنا ہے, تو ہم بڑے فیسینیٹڈ ہوتے تھے. بٹ دیٹ واز سپرفیشل فیسینیشن. سپرفیشل فیسینیشن کیا ہے کہ ہم بڑا انسپائر تو ہوئے اس لمحے کے لیے, ہمیں ایک پیناڈول ملی, سر کا درد ختم تو ہوا, باہر نکل کے 2 دن بعد ہم واپس اسی پسوڑی میں چلے گئے, مصیبت میں اب کیا کریں یار. تو ہم نے کہا یار ہم بھی یہ کراتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں. ابھی خود اپنا آکسیجن لگایا نہیں ہے, سب کو آواز لگا دی, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, یہاں بٹ رہا ہے. دیٹ واز سو, اس طرح میں پہنچ گیا ٹی ٹی وائی ٹی ٹرین دا ینگ ٹرینر میں. تو ابا نے مجھے بولا کہ تم میرے پھر پیسے برباد کر رہے ہو. تو میں نے ان سے جنگ نہیں کی, میں نے ان سے ضد کی. میں نے کہا آپ مجھے یہ آخری دفعہ مجھے آپ یہ ایک پروگرام کرنے دیں. انہوں نے انسٹالمنٹس کے تھرو میرا ایس او ایل کے ساتھ انسٹالمنٹ پلان بنا, میں نے وہ 8,000 روپے کر کے وہ پیسے دیے ایس او ایل کو. میں نے پروگرام اٹینڈ کیا. اس کے بعد 1.5 سال تک مجھے کوئی کام نہیں ملا ٹریننگ کا یا کچھ بھی. پھر میں تھوڑا تھوڑا فلور پہ جانا شروع ہوا, پبلک اسپیکنگ کی. مجھ کو لگتا تھا بس یہی ہے ٹریننگ. شروع میں نے کر کے دیکھا, لوگوں نے تالی بہت بجائی, خوش ہوئے, ہاں ہاں واہ وقار کیا بات کی آپ نے. تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, یہ کیا کر رہا ہوں میں, اپنی لائف میں تو کہیں پہنچ نہیں رہا, کچھ کر نہیں رہا ہوں. اب میں اسٹیج پہ چڑھ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں تم یہ کر دو. تو پھر میں تھوڑا سا ہٹا فلور سے, اور میں نے جا کے بزنس کو سیکھنا شروع کیا کہ ٹریننگ کا بزنس کیسے ہوتا ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. یہ جو بڑے بڑے نام میں لے رہا تھا ابھی, یہ اسٹیج پہ آ کے بات کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے ان کی پوری ورکنگ کیا ہے, ان کی وائرنگ کیا ہے, ان کی لائف اسٹائل کیا ہے, یہ زندگی خود کیسے جی رہے ہیں, وہ طرز کیا ہے. وہ میں نے ایس او ایل میں بہت کلوزلی آبزرو کرنا شروع کیا, رگڑا کھایا, ایڈمن میں کام کیا, اور بہت ساری چیزیں کریں. آہستہ 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 میں سیکھنا شروع ہو گیا, اور میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی سیکھا ہوا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں سب کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کریں زندگی میں. میں بھی بہت ساری چیزیں فگر آؤٹ کر رہا ہوں. بٹ اس پورے سفر میں نا, جو آپ کا سوال ہے, میں نے اپنے پیرنٹس سے پھڈا نہیں کیا, لڑائی نہیں کی. ان کی بھی سنتا رہا, اپنی بھی کرتا رہا, پڑھائی بھی کر رہا تھا. ابا کہتے تھے تم آفس جاؤ گے, پڑھائی کرو گے. میں نے اپنی گریجویشن کے دوران ہی, کیونکہ میں نے بی بی اے کیا ہے, میں کچھ نہیں کر رہا تھا, تو جو کچھ نہیں کرتا وہ بی بی اے کرتا ہے, تو میں نے بی بی اے کر لیا. تو میں بی بی اے میں انرول ہو گیا. ابا کہتے تھے پڑھائی پہ دھیان دو, پڑھائی پہ دھیان دو. میں ان کی خوشی کے لیے اپنی جی پی اے مینٹین کرتا تھا. اچھا. اور اپنی خوشی کے لیے میں اپنا وہ کام کرتا تھا جو مجھے کرنا ہوتا تھا. تو صبح 9 بجے میرا دن شروع ہوتا تھا, 2 بجے تک یونیورسٹی ہوتی تھی, دوپہر 2 بجے میں ایس او ایل آتا تھا, رات 10 بجے تک میں ایس او ایل میں بیٹھتا تھا, رات کو 1 بجے میں گھر پہنچتا تھا, دوبارہ صبح یونیورسٹی جاتا تھا. اب اس میں ابھی کوئی نوجوان کو آپ بولیں گے نا, وہ بولے گا میں پڑھوں کب, میں اسائنمنٹ کب کروں, میں کوئز کب کروں. میں اس بات کا جواب اپنی زندگی سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ صرف میمز دیکھنا چھوڑ دو گے نا ریلس میں, تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم 4 گھنٹے کیا کرو. لیکن وغیرہ بھائی, یہ جو آپ نے اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے بی بی اے کیا, یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کے فیصلہ صحیح غلط نہیں ہوتا. ہر فیصلہ انسان جو زندگی میں کرتا ہے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, اگر ہر فیصلہ جو انسان زندگی میں کرتا ہے, وہ ایک قدم آگے لیتا ہے اس طرف جس طرف اس نے پہنچنا ہوتا ہے. اچھا. یہ بہت ہی اسٹوپڈ ڈبیٹ ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیسے پتہ بھائی؟ تم کو پتہ ہے تمہاری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی, مجھ کو پتہ ہے میری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی, کسی کو پتہ ہے یہاں پہ, کسی کو نہیں پتہ نا یہاں پہ. تو کون یہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگلے 5 سال. یار کم آن یار, دا گریٹسٹ پیپل دیٹ یو وڈ ٹاک اباؤٹ, دا فاؤنڈرز آف بلیک بیری اینڈ ایپل اینڈ مائکروسافٹ, یہ انہی لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں نا. تو ان کے جا کے فیصلے تو دیکھو کیسے تھے, اس وقت میں رکھ کے دیکھو گے نا تو بہت ہی غلط فیصلے تھے. فیصلہ جو ہے نا وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے نہیں ہوتا, بعد میں پتہ. فیصلہ بس فیصلہ ہوتا ہے, اس لیے نہیں ہوتا کہ یار ابھی مجھے یہ فوراً بس آئی وانٹ اٹ رائٹ ناؤ. نو, یو ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ یو ہولڈ ٹو اٹ. یو ریڈ اے بک اینڈ دین یو ویٹ فار یور لائف کہ اس بک کا مواد کب تمہاری زندگی میں اثر انداز ہوگا. تو میں نے اپنے اماں ابا کو خوش کرنے کے لیے نہیں, مجھے اپنی پڑھائی کرنی تھی. صحیح ہے. میں ان سے لڑائی نہیں کرتا تھا. میں لوگوں کو یہ ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں, ٹرائی ٹو کنونس یور پیرنٹس انٹل دے آر ناٹ کنونسڈ. ڈونٹ فائٹ دیم. ہم ہر کوئی تو بات اپنے گھر میں شروع کرتا ہے کہاں سے, آپ سمجھتے نہیں ہیں, میں اب بڑا ہو گیا ہوں, میں اب یہ کر سکتا ہوں. اپنی اماں کو, جو اماں ہمارے پیٹ میں درد ہے وہ ہمارے رونے سے پکڑتی تھی, اس کو ہم بولتے ہیں آپ سمجھتی نہیں ہیں. ویئر از ایمپتھی؟
تو وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ کے ابا آپ کو رات کو 2 بجے کال کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی فکر ہے. لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان سے لڑتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ان کو آپ کی فکر ہے تو آپ نہیں لڑیں گے. آپ جا کے یہ بولیں گے کہ فکر نہیں کریں میں ٹھیک ہوں, لیکن ٹرسٹ کی بات آئے گی تو آپ بولیں گے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میں باہر محنت کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے میں دوستوں میں بیٹھا ہوں. That's what happens all around the homes across the country, because we do not understand the relationship that we have with them and we do not understand the background that they're coming in from. I completely take it کہ پیرنٹس اوور پاورنگ ہیں, پیرنٹس بہت زیادہ ڈیسیشن میکنگ میں انٹرفیئر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کا فیصلہ مان لیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا فیصلہ منوانے کا طریقہ پیدا کریں اپنے اندر. اگر آپ وہ طریقہ نہیں پیدا کر رہے, میں نے وہ طریقہ پیدا کیا, مجھے بہت سال لگے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں مجھے ایک شیلڈ یا کوئی کچھ گیو اوے کچھ ملتا ہے, میں لے جا کے اپنی اماں کو دیتا ہوں. میری اماں نے پورا لاؤنج بھر دیا ہے شیلڈز رکھ کے, ایوری تھنگ, ایوری ون از ہیپی. ٹی وی پہ دکھ جاتا ہوں کبھی خوش ہوتے ہیں, ویڈیو میں دکھ جاتا ہوں. کام ان کو آج بھی نہیں سمجھ آتا میں کیا کرتا ہوں. شاید مجھے لوگ پبلک اسپیکر سمجھتے ہیں, میں ایک کنسلٹنٹ ہوں. میرا کام فریم ورکس لکھنا ہے, کانٹینٹ بنانا ہے, پروگرامس بنانا ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی تھنکنگ کے تھرو, اپنے پروسیسز کے تھرو. دیٹس مائی جاب. How easy does it look on Instagram when you look at my videos? Like, very good public speaker, yeah. That's not my work. That's not my work. That's just a reflection of what I do my entire life, my entire day, my entire night. It's just a mere reflection in 30 seconds, in 60 seconds. So people have to understand that. میں اب اپنے ابا کے ساتھ, اب اس کام کا اثر یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان سے 2 سوال زیادہ کرتا ہوں, وہ مجھے اپنے ڈیسیشنز میں انوالو کرتے ہیں. فرام بینگ ان امپورٹنٹ ٹو بیکمنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ان دا فیملی. اٹ ہیز بین اے ویری ٹربلنگ جرنی, بٹ صحیح ہے نا, جو کوئلہ جل رہا ہوتا ہے اور جو جلنے سے انکار نہیں کرتا وہی تو ہیرا بنتا ہے نا. جس کو پریشر پڑ رہا ہوتا ہے مسلسل وہی ہیرا بنتا ہے. تو اگر بھائی وہ کوئی دن یاد ہے آپ کو کہ یار یہ وہ دن تھا جس دن میری فیملی نے کہا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ بندہ ہے؟ بہت سارے. اور کوئی ایک واقعہ ہو گیا نہیں, مطلب انہوں نے دیکھو فیملیز نہ کہتی نہیں ہیں, فیملیز ایکسپریس کرتی ہیں. یا دعوت رکھنی ہو تو میرا ٹریول اسکیجول چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں ہو کہاں نہیں ہو. دعوت رکھنی ہے زبردستی, میرا ہونا بہت ضروری ہے. گھر پہ کوئی چھوٹا سا کیک بھی کٹنا ہو تو کہاں ہو کب آؤ گے. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. جب میں نے اپنی فیملی میں ہر کسی کو امپورٹنس دینا شروع کی, میری فیملی میں ہر کسی نے مجھے امپورٹنس دینا شروع کی. It's a mutual relationship. Any relationship that you talk about, you invest respect into a relationship, you will get respect as a return on investment. Simple as that. اسکول آف لیڈرشپ کے حوالے سے مزید بتائیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے یہ اسکول آف لیڈرشپ. It's my second home. It's my second nurturing. اس کا کیا مطلب فنکشنز, کیا کام ہے جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں وہ اگر آنا چاہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اسکول آف لیڈرشپ یار شیرین نقوی نامی ایک خاتون ہے, ہماری اماں ہیں وہ. انہوں نے بہت دل سے, بہت محبت سے, بہت ہی بے لوس ہو کے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا. ان کا مقصد کوئی بہت بڑا بزنس, بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دینا نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یار میں کوئی ایک ایسی کانفرنس کراؤں جس میں میں نوجوانوں کو ایک ساتھ لے کے آؤں. اور انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ اب میرے بچے کیا کریں گے, کیونکہ انہوں نے ورلڈ وار ٹائمز دیکھے, انہوں نے جرمنی کی وارز دیکھی ہیں, جس بین ہاف جرمن ہاف پاکستانی. تو وہ بہت ساری چیزیں لے کے بھی آئی تھی اپنے ساتھ, بہت ساری چیزیں دیکھ کے پریشان بھی ہو رہی تھیں. تو کیونکہ وہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی بندی ہیں تو وہ سر پکڑ کے نہیں بیٹھی. انہوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے اب, ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کو. تو انہوں نے ینگ لیڈرز کانفرنس نام کا ایک انیشیٹو لانچ کیا 2002 میں. بہت اس کو مارکیٹ کیا, نوجوان آنا شروع ہوئے, بہت سکسیزفل ہوئی کانفرنس. ڈیزائرڈ نمبر آف پارٹیسپینٹس کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی بہت سکسیزفل ہوئی. 6 دن کسی کو ریزیڈینشیل اپنے ساتھ رکھنا اور اس کو ایک بہت ہی انبلیویبل کریکولم سے گزارنا, جو کہ ایک ٹائم لیس کریکولم ہے. کہتے ہیں نا یار یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. وائل سی کا کریکولم کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسانیت کا کریکولم ہے. سو ہر فیلڈ پہ رکھ کے لوگوں کو انسانیت سکھانا, لوگوں کو ویلیوز سکھانا, مورل سکھانا, کارپوریٹ سیکٹر پہ رکھ کے, پولیٹکس پہ رکھ کے, کلچر پہ رکھ کے, آرٹس پہ رکھ کے, ہسٹری پہ رکھ کے, ڈیولپمنٹ پہ رکھ کے, معاشرے پہ رکھ کے, اپنے آپ پہ رکھ کے, سیلف پہ رکھ کے, تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتا. اٹس اے ٹائم لیس کریکولم. وہ انہوں نے بنایا, شروع کیا. بس it's magical how it turned out to be a 23-year young organization now. We have been doing Young Leaders Conference for the last 23 years. Every year? Every year, alhamdulillah, we've never stopped even during the times of COVID.
We did not stop even during the times of اگر economic نوجوان اس میں turbulence. شرکت کرنا چاہے, پارٹیسپیٹ کرنا, کیسے کر سکتے ہیں؟ جائے ylc.sol.edu.pk, بہت سمپل ویب سائٹ ہے, آپ اسکرین پہ لگا دیجیے گا, ایڈٹ میں لوگوں کو دکھ جائے گا, وزٹ کریں. لیکن کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ میرے ادارے اور میرے پروگرام کے بارے میں نہیں ہے, لیکن اس تو سے میں فائدہ بہت کچھ ہو سکتا ہے فائدہ اس ہو وجہ سکتا سے. ہے, تو میں چاہوں گا کہ باقی کی انفارمیشن وہ وہاں لیں. ایسا نہ ہو کہ میں ایک وہ بن جاؤں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ گفتگو شروع کر دوں اور آپ کے باقی سوال رہ جائیں. تو یہ وزٹ کریں, میری پوری ٹیم موجود ہے, دے ول گائیڈ یو تھرو آؤٹ. بٹ دیٹس ہو وی آر. ہم 3 چیزوں پہ کام کرتے ہیں: کیریکٹر بلڈنگ, ایٹیٹیوڈنل شفٹ اینڈ سافٹ اسکلز ڈیولپمنٹ. کردار بناؤ, رویہ اچھا اختیار کرو اور اپنے اندر سافٹ اسکلز پیدا کرو. صحیح. اچھا وقار بھائی, آپ نے تقریباً ہزاروں نوجوانوں کو کیا ہے اور 100 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں جا کے آپ نے ٹریننگ دی ہے. کامن ایک مسئلہ جو کامن ہے یار, ہزاروں نوجوانوں میں یہ مسئلہ جو ہے نا تقریباً سب میں تھا, وہ کون سا تھا اور اس کا حل کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ. سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. کوئی بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہمارے اندر. ہم مطلب ہر چیز کو گراتے ہیں, کوئی چیز ہمیں اچھی ہوتی ہوئی پسند نہیں آتی. ہم لوگ نا فائنینشلی کرپٹ نہیں ہیں ایز اے کنٹری, ہم لوگ مورلی کرپٹ ہیں. ہمارے مورلس ختم ہو گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ کو صحیح لگے تو آپ یہ چلا دیجیے گا, نہیں لگے تو آپ کی مرضی ہے. بٹ ریسنٹلی ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے. ایک سوشل ورکر ہیں چیپا صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, کیک کے اوپر ویڈیو بنائی. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دا بلنڈر ان دا ویڈیو. ہے اس میں غلطی ہے. میں اس ویڈیو کو دیکھ کے, میں نے اس کو کس نظریے سے دیکھا, میں اس میں یہ سمجھا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یار ابھی اس فیملی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیک میں نے دیا ہے. یہ گھر چلے جائیں, پھر ان کو پتہ چل جائے کہ چیپا صاحب کی طرف سے ہے یہ کیک. اس میں لینگویج میں کہیں غلطی ہو گئی, کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایک میم کانٹینٹ بن گیا. یار کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو چیپا کی ایمبولینس دکھتی ہے, کہیں بھی میت ہوتی ہے آپ کو چیپا کی ایمبولینس دکھتی ہے, ان کے سوشل سینٹرز دکھتے ہیں, سب کچھ دکھتا ہے. سو مچ آف ورک نیگیٹنگ آل آف دیٹ. وی آر جسٹ آفٹر ہیم ود آل دا میمز اینڈ آل دا ریلز اینڈ آل دا کانٹینٹ. اتنا کرنچ کانٹینٹ چلتا ہے پورے ملک میں یار. سیلیبریٹیز, میں نے دیکھا سیلیبریٹیز ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں یار سیلیبریٹیز خود کیا کر رہے ہوتے ہیں. اٹس لائک, تو ہم نا مورلی ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے کہ ہم ذرا کسی کو کچھ کرنے دیں. خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے, کسی اور کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے. سو اٹس ویری ڈس ہارٹننگ. جو آپ نے کہا نا, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایموشنلی کافی انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں ایٹیٹیوڈ وائز. اور یہ نارملائزیشن جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی آئی ہے. جو ہم نے گلوبل کانٹینٹ دیکھا ہے, ہم نے قتل و غارت پہ ڈاکیومنٹریز جس طریقے سے دیکھی ہیں, ہم نے ٹیررزم پہ ڈاکیومنٹریز جس طریقے سے دیکھی ہیں, ہم نے جس طریقے کے ٹی وی شوز دیکھے ہیں, بینک لوٹنے سے لے کے ایک دوسرے کو مارنے تک, آپ منی ہیسٹ ٹائپ ٹی وی شوز سے لے کے اسکوئڈ گیمز ٹائپ شوز تک سب اٹھا لیں. ہم سب نے دیکھے ہوئے, میں نے بھی دیکھے ہوئے, آپ نے بھی دیکھے ہوئے, ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. لیکن اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک اثر ہے ہماری نرچرنگ پہ, اور ہمیں شاید پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور اس کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہو نا, تو واٹس ایپ پہ جب وائس نوٹ آئے تھے نا, تو اس وقت آپشن نہیں ہوتا تھا کہ 1.5 یا 2 پہ پلے کریں. جب واٹس ایپ یہ فیچر لے کے آیا نا, تو ہمیں بڑا اچھا فیچر لگا. کتنے 5-6 سال تو آئی تھنک ہو گئے ہوں گے اس فیچر کو آئے ہوئے. اس 5-6 سال میں نا ہم لوگوں کے اندر سننے کی سکت ختم ہو گئی ہے. اب ہم لوگوں کو عام زندگی میں بھی بولتے ہیں جلدی بول یار, اتنا سلو کیوں بول رہا ہے, ہری آپ جلدی بول. یہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے 1.5 اور 2 پہ وائس نوٹس پلے کرنے سے. ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بیہیویئر کا پارٹ بن رہی ہوتی ہے, ہماری نرچرنگ کا پارٹ بن رہی ہوتی ہے. وقار بھائی, میں یہاں پہ ایک ایسی چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جیسے کہا یار دیکھتے بہت زیادہ ہیں اور وہ پھر کر نہیں پاتے یا جو بھی. ایک اور ایسا مسئلہ ہے جو آج کل بڑا ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پورن ایڈکٹیڈ بھی ہو چکی ہے. وہ دیکھتی بہت زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہم سرچ کرتے ہیں گوگل پہ سیکس. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو ایسی کوئی چیز ویسٹرن کنٹری تو ہے نہیں کہ ہم جو دکھاتے وہ آپ کے سامنے پیش بھی کریں. کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے ویسٹرن کنٹری کا. ہاں, لیٹس ٹیک رسپانسبلٹی آف اٹ. لیٹس بی تھرڈ کی نیشن جو ہمارا ہو چکا ہے, اس کی کیا ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. انڈرسٹینڈ دا نیچرل فینومینا آف اے ہیومن بینگ. وین ہیومنز گرو, بی اٹ فیمیلز بی اٹ میلز, جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, اس کی نیڈس چینج ہو رہی ہوتی ہیں, ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی باڈی اس سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے, اس کی سوچ میں بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے, پیرنٹس ہو نہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے کر کے نکل جاتے ہیں.
ہمارے یہاں مینسٹریشن ایک اتنا بڑا ٹیبو رہا ہے, اب تو بہت حد تک بریک ہوا ہے. مینسٹریشن خواتین کے لیے اتنا بڑا ٹیبو رہا ہے کہ ٹی وی پہ اگر سینیٹری پیڈ کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے تو ٹی وی کا چینل بدل دیا جاتا ہے. دیکھو انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز پہ زیادہ پردہ ڈال کے چھپاؤ گے نا اس سے وہ اس کو زیادہ ہٹا کے دیکھا کرے گا. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار دیر آر سرٹن کمپوننٹس دیٹ یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن آن, یا وہ ایجوکیشن نمبر 1 آنا ضروری ہے. نمبر 2 میں اگر تھوڑا سا صرف اس پہ ریلیجس پرسپیکٹو سے ایک ایسی ٹچ پیش کر دوں, بیکاز آئی ایم ناٹ اے ریلیجس ایکسپرٹ, لیکن ہمارے نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کرنی ہے شادی, مجھے کرنا ہے نکاح, لیکن ماں باپ کہتے ہیں پہلے پڑھ, کما, خوب گھر بنا, بڑا گھر بنا. 28 سال کی عمر تک ہمارے لوگ ان میرڈ رہتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں, سب سے وجہ یہی ہے. آئی ڈونٹ نو. اچھا, I don't know about that because I am also not a psychologist, so I don't know about that. But یہ ضرور سمجھ لیں کہ اگر نلکے میں گندا پانی آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ نلکے میں نہیں آ رہا, وہ کہیں پیچھے سے ٹنکی میں آ رہا ہے. پیچھے جائیں, ٹنکی میں چیک کریں کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو ٹھیک کریں یار, یا اپنے گھروں میں ٹھیک کریں, ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو, تربیت کریں ان کی. آپ چلیں یہ بات کریں نا, ایک چھوٹا سا اور بیہیویئر اٹھا لیتے ہیں, بچے گالیاں دیتے ہیں. ہاں, پون دیکھنا بھی ایک بیہیویئر ہے اور گالی دینا بھی ایک بیہیویئر ہے. بچے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ چلے میں آپ سے پلٹ کے سوال کرتا ہوں, بچے کیوں گالی دیتے ہیں گھر میں؟ سنتے ہیں, کہاں سنتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ معاشرے سے, گلی محلے سے. معاشرے کو نیرو ڈاؤن کریں, گلی محلے سے گھر پہ لے کے آئیں, گھر پہ ماں باپ پہ لے کے آئیں, بڑے بہن بھائیوں پہ لے کے آئیں, اس کانٹینٹ پہ لے کے آئیں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے مسلسل, جو کہ انسپروائزڈ ہے, جو کہ یوٹیوب جو 3-4 سال کے بچوں کو ریموٹ پکڑا کے یوٹیوب دیا ہوا ہے. اٹس آل اباؤٹ, میں آپ کو اگر فنل ڈاؤن کر دوں نا صرف یہ بات, اٹس آل دا گیم آف واٹ یو آر گیونگ ایز این ان پٹ. کمپیوٹر والی مثال سے سمجھ لیں اس کو, ہم ہمیشہ ٹریننگ میں سمجھاتے ہیں, جو کمپیوٹر کو تم بولو گے نا کی بورڈ پہ, وہ تمہارے لیے وہ پھر اسکرین پہ بھی لے کے آئے گا. بس گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر اینڈ یو امپروو آن دا ان پٹس. کیا پڑھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, کیا سن رہے ہو, یہ بہتر کرو یار. جسٹ ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ, یہ میرے ادارے نے مجھے سکھایا, میرے بڑوں نے, عمیر نے, شیرین آپا نے, انہوں نے سکھایا. اس میں 2 ان پٹ ہیں اور 2 آؤٹ پٹ ہیں. جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان پٹ دیتے ہیں. وین یو ریڈ یو گیو یور سیلف ان پٹ, اینڈ وین یو لسن یو گیو یور سیلف ان پٹ. اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ آر آؤٹ پٹس. تو جو آپ سن رہے ہیں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں ویسا ہی آپ بولیں گے اور ویسا ہی آپ لکھیں گے. اٹس ویری سمپل. میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایسے ہی سیکھا ہے. مجھے جہاں پہ لگتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا, مجھے کچھ نہیں آ رہا, میں کچھ غلط کر رہا ہوں, میں اس کے آؤٹ پٹ کو کوسچن ہی نہیں کرتا ہوں, میں تو اس کے ان پٹ کو کوسچن کرتا ہوں. بھائی اے سی چل رہا ہے, ابھی اے سی خراب ہو جائے گا تو ریموٹ تھوڑی دیکھو گے اٹھا کے, اے سی کی اسکرین پیچھے جا کے آؤٹر دیکھو گے نا کہ اس میں کیا پرابلم ہوئی ہے, یا انر کو کھول کے دیکھو گے کہ اس میں کیا پرابلم ہوئی ہے. اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ہاربل ہے. انسان کی اپنی ریالٹی اتنی گرد میں ہے, اتنے غبار میں ہے کہ وہ اس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن یو, آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن ہر, آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن اندر پرسن. اس کی وجہ سے, ٹی وی کی وجہ سے, چینل کی وجہ سے, بھائی 100 چینل آتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی ٹیوٹوریل سے لے کے ڈرٹی کانٹینٹ تک سب ملتا ہے. نیٹ فلکس پہ, امیزون پرائم پہ, سب جگہ بہت اچھی اچھی ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ جو ٹاپ 10 آتا ہے نا, یہ ٹاپ 10 یہ نہیں بتاتا کہ نیٹ فلکس نے کیا اپلوڈ کیا ہے. یہ ٹاپ 10 یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر کی سوچ کیا ہے. آپ چائنا میں جا کے ٹک ٹاک دیکھیں گے نا, تو چائنا کے ٹک ٹاک میں آپ کو شروع کے جب آپ اس کو اسکرول کریں گے, جو ہمارے پاس وہ کانٹینٹ نہیں دکھتا ریجن کی وجہ سے, وہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی DIY ڈو اٹ یور سیلف ٹیوٹوریلز آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں لوگوں کو. ہوم بیسڈ بزنسز کیسے کرنے وہ سکھایا جاتا ہے, کرافٹس کیسے کرنے وہ سکھایا جاتا ہے. آل آف دیٹ ہمارے یہاں ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں, میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وائس اوورس چل رہے ہوتے ہیں. It's only that all around and I am not blaming anyone for that. میں کسی کو بھی یہاں پہ خراب نہیں کہہ رہا, لیکن میں بول رہا ہوں جس قوم کا مشغلہ یہ ہو کہ اس کو صرف کھانا ہے, ریلز دیکھنے ہیں, جتنے نمبر آف آورس کے لیے نوکری پہ رکھا گیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے, وہ پیسے خرچ کر کے اگلے مہینے دوبارہ محنت کرنی ہے. تو کیوں یہاں سے سائنسدان پیدا کرنے ہیں ہمیں؟ ہم کنزیومر بیسڈ اکانومی ہیں, ہم کھانے کے شوقین ہیں, ہم کانٹینٹ دیکھنے کے شوقین ہیں, ہم کنزیومر ہیں. کانٹینٹ بنانے والا انٹیلیجنٹ ہے, کانٹینٹ دیکھنے والا اسٹوپڈ ہے, عوام ہے.
سوشل ڈیلیما کے اندر یہ بولا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹری میں دیٹ اف یو آر گیٹنگ سم تھنگ فار فری دین یو آر دا پروڈکٹ. اگر کچھ تمہیں مفت میں مل رہا ہے, فیس بک مفت میں ملا نا, انسٹاگرام مفت میں ملا, واٹس ایپ مفت میں ملا, سب کچھ مفت میں ملا نا, تھوڑے عرصے بعد اس پہ ایڈ لگ گئے, پھر ان کمپنیز نے ہمیں بیچا ہے برانڈس کو. So if you're getting something for free then you are the product. Understand that یار, یہ بہت سیدھی بات ہے, یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. مطلب آپ اور میں بیٹھ کے نا سارا دن لڑتے رہے. اچھا یہ بھی ایک ہمارا مشغلہ ہے, مجھے اور آپ کو بیٹھ کے لڑائی کرنی ہے, نہیں یہ ایسا اس لیے ہے, نہیں یہ ایسا اس لیے ہے, نہیں ایسا. ابے بھائی جس لیے بھی ہے اپنے لیے سوچنا ٹھیک کیسے ہوگا, فگر اٹ آؤٹ, الائن یور سیلف ود دا پرنسپلس. نیچر نے, قدرت نے, پوری کائنات نے انسان کے لیے اتنے اشارے چھوڑے, اتنے. ایک بیج لگاتے نا ہم زمین میں, اس بیج سے لے کے درخت کے بننے تک کے سفر کو انسان نے اگر اسٹڈی کر لیا اور اس کے ایک ایک باریک پرنسپل کو, ایک ایک باریک پروسیس کو سمجھ گیا, اس کو لٹرلی میں تمہیں کہہ رہا ہوں, گارنٹی دے رہا ہوں, اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کی زندگی میں جو غلط ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, جو صحیح ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا وقار بھائی, سب سے ایک امپورٹنٹ میرے خیال سے یہ سوال ہے اس پوڈ کاسٹ کا, کہ پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے, جیسے میں نے کہا کہ 65% زیادہ ہے, ان کو استعمال بعض اوقات نیگیٹیولی ہمارے سیاستدانوں نے کافی مرتبہ کیا, ہمارے ریلیجیس کچھ سیاستدان ہیں انہوں نے کیا. مطلب یہ اتنا برین واش کرنا آسان ہے پاکستانی یوتھ کو؟ اگر آسان ہے تو کیوں, یعنی ہماری یاد اتنی جلدی کسی کی باتوں میں کیوں آیا, کیوں ہوئے استعمال؟ ہاں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان کا ایج بریکٹ بتائیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ استعمال ہوا ہے. فور سپوز اگر کسی سیاسی پارٹی نے ایج بریکٹ بتائیں پہلے. 18 سے فور سپوز ووٹرز جو ہے ہمارے ینگ 18 سال کا نوجوان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, کانٹینٹ اپنی مرضی کا دیکھتا ہے, جس پلیٹ فارم پہ جو دیکھنا ہوتا ہے دیکھتا ہے. پوری دنیا کی موویز اس کو پتہ ہوتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, سارے کاروباری آئیڈیاز وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ دیتا ہے. پھر ایک دم ہم کہہ دیتے ہیں کہ سیاسی جماعت نے برین واش کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ریلیجس کارڈ. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک نوجوان ہوں, میرے سامنے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹس ہیں, مینیفیسٹو ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جتنے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, ان کا کبھی مینیفیسٹو پڑھا ہے کھول کے؟ الیکشن میں ووٹ کے اوپر شور بہت مچاتے ہیں ہم لوگ, ووٹ 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 ڈالنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پڑھو تو وہ کہہ کیا رہی ہے سیاسی جماعت. کیسے کرو گے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی جب تک کسی نے یہ جب تک آپ نے یہی نہیں پڑھا کھول کے کہ انہوں نے وعدہ کیا کیا آپ سے, ان کا مینڈیٹ کیا کہہ رہا ہے. مجھے بھی نہیں پتا, اس لیے میرا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں ہے. میں کسی سیاسی جماعت کے پیچھے نہیں نکلتا, میں اپنا کام کرتا ہوں, پرائیویٹ کام کرتا ہوں, لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہوں, اسی بات پہ تو محنت کر رہا ہوں. دیکھو ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے نا, وہ یہ کہ کوئی کسی کو بدلتا نہیں ہے. سب کو چوائسیز دکھاتے ہیں, رستے دکھاتے ہیں. میں آؤں گا, میں آپ کو بولوں گا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ آپ نہیں کرنا ہے نا. دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے, مثال مجھے بہت پسند ہے, میں ہر دفعہ یہ مثال دیتا ہوں, میں آپ کے اس میں بھی دیتا ہوں, اور اس سے آپ کو آپ کی بہت ساری باتوں کے جواب مل جائیں گے. دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے, فجر میں بھی ہوتی ہے, ظہر میں بھی ہوتی ہے, عصر میں بھی ہوتی ہے, مغرب میں بھی ہوتی ہے, عشاء میں بھی ہوتی ہے. اللہ انسان کو 5 دفعہ اپنے پاس بلاتا ہے, کہتا ہے آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف. نہیں جاتے ہم اٹھ کے, کوئی گربان سے پکڑ کے لے تو نہیں جاتا, نہیں لے جاتا نا. چوائس یہ ہے. بالکل, تمہارے بنانے والے نے تمہیں چوائس دی ہے کہ تم اس کے پاس آؤ یا نہیں آؤ. حساب ہوگا بعد میں, آخر میں ہوگا. ابھی تو چوائس ملی ہوئی ہے نا کہ جانا ہے تو جا, ٹی وی دیکھتے رہنا تو ٹی وی دیکھ, گانا سننا تو گانا سنتا رہے, میوزک سنو, نیٹ فلکس دیکھنا ہے نیٹ فلکس دیکھتے رہو بیٹھے ہوئے. ادب کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہیں کرو. ساری باتوں کا چوائس انسان کے پاس ہے. وہ کیا پک کرتا ہے یہ اس کے اپنے نفس پہ. اب چاہے وہ کوئی دینی معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی کلچرل میٹر ہو, چاہے وہ کوئی لینگویج کا میٹر ہو, یہ اپنی چوائس ہے یار. میرے پاس بھی تو چوائس ہے نا اس وقت. میں آرام سے بیٹھ کے بول سکتا ہوں گھر پہ یار پاکستان میں مواقع نہیں ہے. کون بولا پاکستان میں مواقع نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے. چلو ادر وے راؤنڈ اس کو دیکھتے ہیں. ڈان کی ایک رپورٹ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں آئی تھی کہ کتنی بھیک سرکولیٹ ہوتی ہے کیش کی فارم میں. کوئی 32 ارب روپے کے آس پاس کا ایک نمبر آیا تھا کہ کتنا بھیک مانگی جاتی ہے اس ملک کے اندر, اور کیسے کیسے آئیڈیاز, کتنا ٹیلنٹ. اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے یار. ڈائریکشن دو گے تو اچھا کام کر لے گا. وہ ہم نہیں دیتے, ہم نہیں کرتے. سب کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, فلاحی اداروں کی ذمہ داری ہے, تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. ایک چیز جس سے ہم سب بھاگتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کولیبوریشن. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ریسورسز ادھر ادھر رہ جاتی ہیں,
ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتی. ہم کولیبوریٹ نہیں کرتے آپس میں. ابھی آپ میرے ساتھ ابھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہو نا, مجھے اچھا لگے گا, میں کل کو جا کے اپنے ادارے میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروں گا, میں آپ کو بولوں گا کہ یار چلو مل کے لگاتے ہیں. اب لوگ نہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہے, مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب لوگ نہیں, ہمارا اپنا چینل ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارا اپنا. کیا ہو جائے گا یار؟ اٹس جسٹ اے کانٹینٹ, پٹ اٹ اپ, سی ہو گیٹس بینیفٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ لیٹ دیم ہیو بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. ہم نے اپنی سوچ میں بہت ایک چوٹی سے بھی چھوٹے ہو چکے ہیں. ہمیں اپنا نوالا چھننے کا اتنا ڈر ہے کہ اپنی پلیٹ کو تو یوں رکھتے ہیں, پھر بھی دوسرے کی پلیٹ میں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. شادیوں میں جا کے دیکھو گے نا تو کھانا کھاتے وقت یہی بیہیویئرز ہیں لوگوں کے. سب کو یہ ڈر لگتا ہے. یہ کیوں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں بفیس کے اوپر, یہ جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہوس, لالچ سے بھی اوپر ہوس. کھا نہیں سکتے, پیٹ میں جگہ نہیں ہے, لیکن ہوٹ کرنا ہے, ذخیرہ اندوزی کرنی ہے. کسی چیز کی قلت کی آواز لگتی ہے تو لائنیں لگ جاتی ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہمارے اندر گیونگ کا ایٹیٹیوڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. انسان کی فطرت ہے دینا, وہ دینا شروع کرے گا, اس کو اللہ اتنا دے گا وہ سوچ نہیں سکتا. مجھے میرے استادوں نے یہ بات سکھائی تھی, تمہیں کوئی اپرچونیٹی دکھے اس پہ اپلائی کرو, لیکن اس کو اوروں تک بھی پہنچاؤ. اس ڈر سے چھپا کے مت رکھ لو کہ انہوں نے اپلائی کر دیا تو یہ سلیکٹ نہ ہو جائیں. کوئی بات نہیں. اور میں تمہیں لٹرلی بتا رہا ہوں سورج, میں نے اپنے 11 سال کے کریئر میں, 12 سال کے کریئر میں نے زندگی میں اپنی جیب میں کچھ چھپا کے نہیں رکھا. ہمیشہ مجھے جو نظر آیا نا, میں نے خود بھی اپلائی کیا, دوسروں کو بولا کرو نا یار, کرو نا کرو. اور جو مجھے ملنا تھا نا, مجھے وہ ملا ہے. میں بہت سارے انٹرنیشنل پروگرامز لیے ہیں, بہت مزیدار قسم کی چیزیں کی ہیں. مطلب میں بہت کنٹینٹڈ ہوں اس بات سے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو میرا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا. عقل بعد میں آتی ہے, جسم اس کے بعد آتا ہے. ان دونوں سے پہلے انسان کا ایمان آتا ہے. شاید جس ویڈیو سے میں کہیں ویزیبل ہوا اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوں, اس میں میں نے بولا یہ ہے کہ میرا پورا کا پورا بلیف سسٹم ہی اس بات پہ کہ کن اللہ کے کن پہ ہے سب کچھ. وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو میں کیا کنٹرول کروں گا؟ ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. ہم زلزلے روک پائے, ہم بارشیں روک پائے, ہم لینڈ سلائڈنگ روک پائے, ہم ٹیررزم روک پائے, ہم دنیا بھر کی جنگیں روک پائے, تو پھر کون سی پروگریس کی ہے؟ انسان نے پروگریس ہی کیا کی ہے؟ صرف وہی روک سکتا ہے. اس کو روکنا ہوگا تو وہ زلزلہ روک لے گا, اس کو روکنا ہوگا تو وہ سیلاب روک لے گا, اس کو روکنا ہوگا تو وہ بارش روک لے گا, اس کو روکنا ہوگا تو وہ ایک گاڑی ایک بندے کو کچل کے چلی جائے گی, پھر بھی وہ زندہ کھڑا ہو جائے گا. بالکل. اچھا, یہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں, یہ بھیک دیتے ہیں, یا ہم لوگوں کو عادی کر رہے ہیں, کھانا دیتے ہیں مفت کا, فلاحی ادارے کام کرتے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں ہم, یا ہم اپنی قوم کو خود بھیک مانگنے پر مجبور کریں یا وہ عادی کریں؟ اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, نیت اچھی ہے, کسی کو کھلا رہے ہیں, کوئی بھوکا تھا کھلا دیا, کوئی بات نہیں. یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, ہم سب کو یہ سوچنے. دیکھو فلاحی ادارے بھی اب اس طرف آ رہے ہیں, بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے اب اس طریقے کے پروگرامز بھی کرانا شروع کیے ہیں جو کہ لوگوں کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے آئیں, ان کے اندر امپلائبلٹی اسکلس پیدا کریں. کافی ادارے کر رہے ہیں, میں کسی کو انڈورس بھی نہیں کرنا چاہتا, کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ابھی, لیکن میں نے بہت سارے اداروں کو اب اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن فلاح سے کوئی کام اگر شروع ہوا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے اور وہ ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, دوسروں تک پہنچنا چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بری بات ہے کہ ہم صرف ایک چیریٹیبل کنٹری بنتے جا رہے ہیں. اور آپ تو لوکل اسکیل پہ بات کر رہے ہو نا, میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے پورے پاکستان نے دنیا بھر سے کتنی بھیک لے کے بربادی لگائی ہے. 2005 کا زلزلہ اگر کسی کو یاد ہو تو اتنی فنڈنگ ملی تھی, اتنی فنڈنگ ملی تھی, اتنی فنڈنگ ملی تھی کہ ایک نیا پاکستان کھڑا ہو جاتا برابر میں. لیکن آج بھی جب آپ بالا کوٹ پہ جائیں گے نا, جو کہ ایپی سینٹر آف دا ارتھ کو ایک تھا, وہ بھی آج تک پورا ڈیولپ نہیں ہو سکا. کہاں گیا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ بھیک, اٹس اباؤٹ مورل کرپشن, اٹس اباؤٹ چوری, اٹس اباؤٹ کھا جانا, اٹس اباؤٹ کسی کا حق مار لینا, اس پہ ڈاکہ مارنا. میں نے اسی لیے یہ بات کی کہ آپ نے کہا نا ایک کامن مسئلہ بتائیں ہم سب میں, مورلی کرپٹ. اس کا ایک بہت بڑا ایگزامپل ابھی سوات میں جو ایک فیملی ڈوب گئی, کوئی نہیں آیا سر بچانے ان کو, 2 گھنٹے تھے وہ پہ کھڑے. اگین اٹس اے ون سائیڈڈ اسٹوری. اچھا, میں 2 سائیڈڈ اسٹوری پہ جائیں گے, ہم پڑھیں گے, بیٹھیں گے, دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یار اتنی ساری وارننگز جاری ہوئی ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہوا ہے. تو لوگوں کو, میرا اپنا کزن لاسٹ ویک میرے خاندان کا بچہ ہاکس بے پہ ڈوب کے مرا یار. اچھا, یا دفعہ 144 لگی ہوئے, پھر بھی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. میں اللہ اس کو جنت نصیب کرے. لیکن میں اب جو پوائنٹ ہے نا, میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے یار کہ پوائنٹ یہ, دیر از اے اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی ٹیک پرسنل رسپانسبلٹی آف آور اون ایکشنز. میں مانتا ہوں کہ یار حکومت میں مسئلے ہیں, اس میں مسئلے ہیں, اس میں مسئلے ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں. کراچی ٹوٹا پڑا ہے, ہمیں روز خود پرابلم ہوتی ہے آنے جانے میں, لیکن ہم اس سگنل پہ بھی تو نہیں رکتے نا جو لال ہوتا ہے. ہم وہ بھی تو نہیں کر رہے جو ہمارے اختیار میں.
اوپر سے بچوں کا پیمپر کی تھیلی باندھ کے پھینکتے ہیں گلی میں, پوری گلی بدبودار ہو جاتی ہے. اپنی گلی گندی کرتے ہیں, اپنے گھر میں گھر کے باہر کچرا پھینکتے ہیں. اس کی کوئی سزا نہیں ہے نا, کوئی جزا نہیں ہے نا, یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں سزا ہے. پتہ ہے کیا ہے سزا؟ سزا وہ حالات ہیں جن میں اور تم اس وقت زندہ ہیں. اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. تمہاری سزا تمہارے وہی حالات بنیں گے جن میں تم رہو گے. تمہارے جی یہ سزا ہی تو ہے, اور کیا ہے یار. وہ تو ہم لوگوں کے لیے, سب کے لیے. ہم ہی تو کرتے ہیں, بہت سارے ہم ہی تو کرتے ہیں, باہر چلے ہم ہی تو کرتے ہیں. جو رولز میکر ہے وہ تو باہر نکل جاتے ہیں نا. چھوڑے نا رولز میکر کو, جو رولز بنے ہوئے جو فالو نہیں کرتے وہ خود ہی ان کا خمیازہ بھگتتے ہیں نا. پھر ہم بھگت رہے ہیں. کرپٹ ہم ہے. رشوت اگر کوئی لیتا ہے نا تو رشوت کوئی دیتا بھی ہے. صحیح ہے. میں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, میں کنفیس کرتا ہوں آپ کے سامنے, یار میں نہیں دیتا رشوت, میں چلان کٹواتا ہوں. لیکن یہ میری غلطی ہے نا کہ میں نے اپنا ڈرائیورز لائسنس نہیں بنایا. اتنی فیسلٹی ہے, اتنا ڈیجیٹلائز ہوا ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے, میں کیوں نہیں بنا رہا جا کے ڈرائیور لائسنس؟ میں ہوں نا پرابلم, میں ہوں نا, آئی ایم دا پرابلم رائٹ. میں اپنے اوپر رکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں. آئی ایم دا پرابلم. اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے سڑک پہ کوئی نہ روکے, میں کسی کو رشوت لینے کا موقع نہ دوں, تو مجھے اپنے کاغذات مکمل رکھنے ہیں, ڈاکیومنٹیشن مکمل رکھنی ہے. مشکلات بعد میں آئیں گی, لیکن میں اپنی جگہ پہ تو پورا حق پہ آ کے کھڑا ہوں پہلے. وہ تو کوئی آنا نہیں چاہتا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو گڑبڑ ملے گی یار. جن دیواروں پہ لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے, انہی دیواروں پہ آپ کو سب سے زیادہ گند ملے گا, کچرا ملے گا. بقرہ عید گزری ہے, لوگوں نے گلی میں قربانیاں کر کر کے کس حالت میں جو ہے وہ اعضا پھینکے ہیں وہاں پہ, اور وہ پڑے ہوئے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے, کوئی اپنی گلی صاف نہیں کرتا, کوئی صفائی عام پبلک کی غلطی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی, جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا اس کے پاس کبھی یہ اختیار نہیں آئے گا کہ وہ کسی اور کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. پھر یہ تماشا لگانا ہے اگر ہمیں میڈیا کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, تو ہم لگا سکتے ہیں, بہت لمبا لمبا لگا سکتے ہیں. یہ چلتا رہے گا, 100 سال چلتا رہے گا, میرے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا. لیکن یار ٹیک اے بریک, کم ٹو یور لائف بیک, لک ایٹ یور ہوم, لک ایٹ یور چلڈرن, لک ایٹ یور فیملیز اینڈ ٹرائی ٹو فکس اسمالر تھنگس. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں. میرے ارد گرد وہ لوگ مجھے نہیں نظر آتے جو یہ بولتے ہیں پاکستان چھوڑ دو, کیونکہ میں بہت سارے باتیں اور کام وہی کر رہا ہوں. ہم چھوٹی سی بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن میں جسٹ گونا گیو یو دس ایگزامپل. چشمہ, اگر ہماری ٹریننگ میں ہمیں سکھایا گیا تھا, جب ہم ایس او ایل میں ہماری تربیت ہو رہی تھی, تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر تم چشمہ پیلا لگاؤ گے تو تمہیں دنیا کیسی نظر آئے گی؟ پیلی. ہرا لگاؤ گے تو کیسی نظر آئے گی؟ کالا لگاؤ گے تو دنیا کیسی نظر آئے گی؟ خباثت کا لگا لو گے تو کیسی نظر آئے گی؟ خبیث نظر آئے گی. یا جیسا چشمہ لگاؤ گے دنیا ویسی نظر آئے گی. اٹس ناٹ دا ورلڈ دیٹ چینجز, it's the perspective with which you look at the world that changes, and your entire paradigm of looking at the entire world will change. ٹھیک, who wants to do that? آخری بات, یہ 4 ہمارے کوئک فائر جو کوشچنز ہے, ریپڈ فائر. اچھا, ایک کوئی بک بتا دیں یار, آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو, اور ہمارے نوجوان بھی آپ کو یقیناً سنتے ہوں گے. I have not read books in my life. مجھ سے کتاب نہیں پڑھی گئی. میری تعلیم کے اندر میں کتابوں سے بہت دور رہا ہوں. میں نے بہت کوشش کی ہے کتابیں پڑھنے کی. ایک کتاب جو میں نے, کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, میں نے ایک کتاب آدھی پڑھی تھی, اور ایک مطلب آئی ایم ناٹ سم ون ہو کین ریکمینڈ اے بک, اوکے, بٹ مجھے 40 رولز آف لو شمس الرومی کے اوپر بہت پسند آئی تھی. میں نے آدھی پڑھی, وہ میں پوری نہیں پڑھ پایا. اور اگر کوئی بزنس والا دیکھ رہا ہے تو ایک کتاب, بہت پتلی سی کتاب تھی, وہ میں کمپلیٹ کر پایا تھا. کتاب سمجھ لیں اس کو, کتاب تو نہیں. اس کا نام تھا ہو مووڈ مائی چیز, چینج مینجمنٹ کے اوپر کتاب تھی. اس کے علاوہ میں نے کتاب کے آلٹرنیٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں سے بہت سیکھا ہے, اپنے لیے آلٹرنیٹس کریٹ کیے ہیں کہ اگر مجھے کتاب سے نہیں مل پا رہا تو اور کہاں کہاں سے مجھے مل سکتا ہے. آپ کا فیوریٹ لیڈر, سیاسی ہو کوئی بھی ہو؟ اللہ کے نبی. اور پاکستان کے اگر پولیٹیشینس میں ذکر کریں؟ نو, آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ دا پولیٹیشینس رائٹ ناؤ ٹو بی آئیڈیلائزڈ. سب سے اچھا فیڈ بیک آپ کو جو ملا ہوگا, یار یہ کمال کا فیڈ بیک, آپ نے کوئی ٹریننگ دی ہو کسی کی نوجوان کو, تو کوئی اپنے آپ سے. اپنے آپ سے. ہاں, سب سے بہترین مفتی آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہے, اور سب سے بہترین استخارہ وہ ہے جو آپ نے خود سے کیا. لیڈرشپ کی کوئی ایسی متھ جو آپ توڑنا چاہتے ہو, یار یہ ایک متھ ہے جو کہ یہ کتاب سے سیکھ لی جائے گی. اٹس اے لائف اسٹائل. آپ کا گو ٹو موٹیویشنل کوٹ؟ میرا گو ٹو موٹیویشنل آخر میں کوئی میسیج بھی دے دیجیے گا ہمارے نوجوانوں. کافی میسیج آپ نے دے دیے ہیں, لیکن دی اینڈ میں ہونا چاہیے. میرا گو ٹو موٹیویشنل کوٹ, ایک شعر مجھے بہت پسند آیا تھا, وہ میں نے بہت اپنی ٹریننگ میں بہت چلایا, کیونکہ اس کام پہ بہت شروع میں جب میں نے کرنا شروع کیا تو بڑے سوال جواب, منجن ہے, یہ ہے, وہ ہے, باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, موٹیویشنل ٹاک سے کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے وہ شعر میرے سامنے آیا تھا. اٹ یوز ٹو سے, فرحان ضمیر کے لیرکس میں تھا وہ, ذکر ایک گانا ہے اس کا پارٹ ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ مرتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں جو کہ اپنے اصول قائم,
اٹ مینس دیٹ یو اسٹے آن یور پرنسپلس اینڈ یو ول نیور ڈائی. وہ لوگ مرتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں جو کہ اپنے اصول قائم. اپنے پرنسپل پہ رہو, اپنے اصول پہ رہو, جو اصول بنائے ہیں زندگی کے ان پہ زندہ رہو, ان کو جیو, ان کو پریکٹس کرو. مشکلات بہت آئیں گی, ان مشکلات میں ہار نہ مانو, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہ کرو, جلدی گیو اپ نہ کرو, جلدی کیا گیو اپ کبھی نہ کرو. سو وہ لوگ مرتے نہیں ہیں, رکھتے ہیں جو کہ اپنے اصول قائم. اور جب مشکلات آئیں تو میں لوگ بولیں چھوڑ, رہنے دے, مت کر, پاکستان سے نکل جا, چھوڑ دے, باہر جا, اور کما, یہ کر, وہ کر. لوگ تمہیں ڈسٹریکٹ کریں نا. تو دوسری لائن تھی, چہار اطراف کربلا ہے, حسین جیسا مزاج رکھنا. سو دیٹس مائی گو ٹو کوٹ. مجھے بہت پسند ہے یہ, اٹ ہٹس می ویری ہارڈ. اینڈ لاسٹلی آئی ووڈ جسٹ سے یار, لیٹس جسٹ ورک آن آور کیریکٹرس. اپنے کردار پہ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں, دوسروں کو گرانا بند کرتے ہیں, دوسروں پہ تنقید تھوڑا کم کرتے ہیں, کنسٹرکٹیو کریں, سولوشن بھی ساتھ میں دیں. اتنے لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے اتنی بہترین کام. مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں جنید اکرم جو پوڈ کاسٹ, وہ ڈیجیٹل کریئٹر بھی ہیں, انہوں نے کچھ بیچ میں کر دیا تھا سیاسی, تو لوگوں نے بہت ان کو رگڑا. بٹ ہز کنٹریبیوشنز ہیو آلسو بین دیئر. انہوں نے لائبریریز بنائی ہیں لوگوں کے اندر. جنید اکرم نے لائبریریز بنائی ہیں یار, انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے, ایجوکیشن کے اوپر چینل بنایا ہے, سچ ہیوج کنٹریبیوشنز. لیکن ہم نا وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کب خراب کچھ کرے گا, اور ہم پکڑ کے اس کو پورا رگڑ دیں گے. لیٹس بی پازیٹیو. پاکستان ریکوائرز پازیٹیوٹی رائٹ ناؤ. پاکستان ریکوائرز گریٹ کیریکٹرز رائٹ ناؤ. اپنے بچوں کی تربیت پہ کام کریں پلیز, اٹس اے ریکویسٹ. ان کے اندر اچھی ویلیوز انکلکیٹ کریں. بہت سارے جو آپ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں نا آنے والے وقت میں, ویسے آپ خود ہو جائیں. آپ کے اندر سے آٹومیٹکلی ان کے اندر وہ, آپ ٹنکی ہیں, آپ کی اولاد نلکا ہے. آپ کے اندر جیسا پانی ہوگا, آپ کی اولاد میں سے ویسا ہی نکل کے باہر آئے گا, وہی بیہیویئر نکل کے باہر آئے گا. دیٹس واٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون, انکلوڈنگ مائی اون سیلف, بیکاز آئی آلسو ہیو اے ڈاٹر ہو از 7. تو اپنے کام پہ فوکس کریں یار, اچھا کام کریں. آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں, دنیا کھلی ہوئی ہے آپ کے موبائل کے تھرو آپ کے لیے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, بس اچھا کام کریں. اپنی زبان کو اچھا رکھیں, اپنی سوچ کو اچھا رکھیں, اپنے گمان کو اچھا رکھیں. اللہ انسان کو کہتا ہے ہم تمہارے لیے اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا تمہارا ہمارے بارے میں گمان ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گھر, گاڑی, یہ سب مانگنا بند کریں. اپنا لیے کردار مانگیں, اچھا بڑا کردار مانگیں, ویلیویبل کردار مانگیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکے آپ کی اپنی زندگی میں, آپ کے گھر والوں کی زندگی میں, آپ کے معاشرے کی زندگی میں. Just do that, yaar, and let people do whatever they are doing. You can't build your career on bringing someone else down. آپ کا کریئر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو بیٹھ کے گراتے ہیں. You can have better than that. اچھا وقار بھائی, اگر مطلب کہ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ ایوولو نہیں ہو پاتے, تو پھر آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں یار. یہ پتہ ہے یہ سوال کہاں سے نکل کے آتا ہے اس طریقے کا. یہ ہم نے نا ٹی وی پہ ہارپک کا ایڈ بہت دیکھا ہے, جس میں ہم گھروں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہارپک استعمال ہوا نہیں ہوا, آپ کا واش روم پیلا ہے نہیں ہے. اصل زندگی میں یہ نہیں ہوتا. دکاندار بیچ دیتا ہے, پھر کنزیومر لے جاتا ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں کرتا. ہمارا کام بھی ایسے ہی ہے. ہم کوئی فرق نہیں پڑتا یار. دیکھو فرق پڑنا ان اے سینس کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل رہے. ہم لوگوں کے ساتھ تھاٹ رجسٹریشن کا کام کر رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پریکٹس ہے وہ ان کے اپنے بیہیویئر کے اوپر, اپنے رویے کے اوپر ہے. ہم ان کو ضرور انسپائر کرتے ہیں, ہم ان کو ضرور آگاہ کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ کے ان کو بدل نہیں سکتے. تو ہمارے اندر اس بات کی ایکسیپٹنس ہے, اس لیے ہمیں دکھ نہیں ہوتا. ہمیں یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے تو ان لوگوں کا ریشو یا پروپورشن خود ہی بڑھے گا جو اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے. 100% کو تو آپ اٹس لائک, اب تو لائف بوائے کے ایڈ میں بھی آپ پورا ٹک 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 گھومنے کے بعد بھی ایک کیڑا تو رہ جاتا ہے نا یار. صحیح ہے. تو ہمیں کوئی اس کا دکھ نہیں ہے, ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہم اگین میں آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دس دیٹ مور دین the fact that we are trying to change the world or the people in the country, it's more of a battle within our own organization. اگر ہم باہر نکل کے کسی کو کردار کے اوپر تربیت دینے جا رہے ہیں تو سوچو کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر کتنی بڑی جنگ لڑنی ہے. وہ ہم زیادہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم نے کیا اچھا کیا, کیا اچھا نہیں کیا, کب ویلیو پہ کمپرومائز کیا, کب نہیں کیا. تو ابھی تو ہم خود اپنے اندر اتنے ساری باتیں نکال لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار چلو ہم بھی لگے ہوئے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں, پروسیس سے سب کو فائدہ اٹھانا ہے. وی آر آل ان دا پروسیس آف اٹ, ایوری ون از ان دا لرننگ پروسیس. سو اٹس کمپلیٹلی آل رائٹ. ہم جا کے بجا کے دیکھنا نہیں چاہتے وہ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. دیٹس ناٹ آور جاب, دیٹس دا چوائس دیٹ دے آر. لائک آئی سیڈ, اذان ہوتی ہے, آواز آتی ہے, جانا نہ جانا بندے کی چوائس ہے نا. پھر اس کو وہ جو رستہ چنے گا ویسا ہی رزلٹ اس کو مل جائے گا. تو وہ رزلٹ پہ ہم
ڈنڈا بردار نہیں بننا چاہتے کہ یہ رزلٹ اچھا کیوں نہیں آیا بھائی. کوئی ایسا مشکل پارٹیسپینٹ تو ملا ہوگا کہ یار جو گلے ہی پڑ گیا ہوگا, سمجھ نہیں آ رہا. ایک تو لوگ مشکل نہیں ہوتے, لوگ مختلف ہوتے ہیں. اچھا, کوئی پیپل آر ناٹ ڈیفیکلٹ, پیپل آر ڈفرینٹ. ہر کوئی آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو پہلے ان کو وہ دیں جو ان کو چاہیے, تو وہ آپ سے وہ بھی لے لیں گے جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا, آپ اسٹیج پہ کافی پالشڈ, کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کی اسپیکنگ سے ہم سب انسپائر ہوتے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے کہ یار جو بیک گراؤنڈ میں ایک ہے جو کہ کسی کو نہیں پتہ, بڑی مشکل ہوتی ہے ٹرینر کے لیے بھی, کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ہم سب کو نہیں پتہ, ہمیں تو آپ پرفیکٹ نظر آتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں پتہ ہوں گی, لیکن وہ ایسی نہیں ہیں جو ہڈن ہیں. وہ ہیں جن سے لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے, ورنہ وہ ریزن آف سمپتھی بنتی ہیں. مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں بیک اینڈ پہ. ایک چیز جو ضرور ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ I am always very very transparent for who I am at the back end and on the front end. میں اس بات کو ضرور اوائڈ کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی منافقت نہ ہو کسی قسم کی, کہ یار میں پیچھے کچھ اور چل رہا ہوں اور آگے کچھ اور چل رہا ہوں. جو میرا کام ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے کرنا ہے. ہاں بالکل, اسٹیج پہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک طریقے کی ڈلیوری ہے, وہ آپ کو بہت پرفیکٹ نظر آتی ہے, بہت اچھی نظر آتی ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بیک اینڈ پہ ایک پوری محنت ہے, اپنے لائف سٹائل پہ, اپنے بیہیویئر پہ, اپنے ایٹیٹیوڈ پہ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات پہ. وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے یا ان کو اس بات سے بادر ہونا چاہیے. سمجھنی ضرور چاہیے کہ ہر اچھی فرنٹ پرفارمنس کا ایک بیک اینڈ ایفرٹ ضرور ہوتا ہے. تو ان کی بھی زندگی میں اگر کوئی پرفارمنس, لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی کام فرنٹ پہ اچھا نہیں ہو پا رہا, تو اس کے فرنٹ کو مت چھیڑیں, اس کی بیک اینڈ کو جا کے وزٹ کریں کہ وہاں پہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. سو دیر از نتھنگ اسپیسیفک دیٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیل پیپل, because I am a very common guy. This is a very cerebral question. لوگوں کو سیلیبریٹیز کے بارے میں جنرلی یہ جاننا ہوتا ہے, لائک دا پیپرازیز. بٹ میں تو وہ نہیں ہوں, میں تو آپ کے جیسا ایک نوجوان ہوں. آپ بھی جیسے انیشیٹو لے کے بیٹھے ہوئے, میں بھی اپنے کچھ انیشیٹوز کر رہا ہوں, سبھی کر رہے ہیں, تو اچھا کام کر رہے ہیں. بس nothing that I would want people to look at in my life that really spark something in their mind. Oh اچھا, یہ کچھ ایسا ہے نہیں یار. Very common, very upfront, like an open book with everyone. اسپریچولیٹی کے اوپر آپ کافی کام کرتے ہیں, مطلب روحانیت, اور اس کے اوپر آپ کافی بات بھی کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک یہ اسپریچولیٹی کیا ہے سر؟ اچھا, میں کام نہیں کرتا اسپریچولیٹی پہ, نہ میں روحانیت پہ کام کرتا ہوں, نہ میں زیادہ بات کرتا ہوں. میں نے ریسنٹ ٹائمز میں اپنی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز کو لوگوں کے لیے پٹ اپ ضرور کیا ہے, اور اس میں نے زیادہ بات کی ہے کہ یار میرا بلیف سسٹم جو ہے, میرا عقیدہ, میرا ایمان اپنے کریٹر کو لے کے, اپنے رب کو لے کے بہت اسٹرینتھن ہوا ہے, کیونکہ میں نے وہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں جو میرے اختیار کی نہیں تھیں, میری قابلیت کی نہیں تھیں, پھر بھی ہوئی میرے ساتھ, مجھے لاجک نہیں ملتی ان کے اندر. تو ڈیفینیٹلی آئی فیل دیٹ آئی ایم ریئلی کنیکٹیڈ وتھ مائی اون سیلف. انسان جتنا اپنے آپ سے جڑتا ہے, جتنا اپنے آپ کو پہچانتا ہے, جتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, جتنا اپنے اندر کی آوازوں کو ڈینائی کرنا بند کرتا ہے اور ایکسیپٹ کرنا شروع کرتا ہے, اپنے آپ سے گفتگو شروع کرتا ہے, اس کے لیے پوری کائنات کھلتی ہے. یار تم سوچو تو کہ لوگ بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے. یار مطلب لائٹ بھی چلی جاتی ہے نا, تو ایسا لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی. ایک بجلی کے بلب کو لے کے ہم لوگ اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا. اینڈ دین آئی لک ایٹ دس بیوٹیفل اسکائی, آئی لک ایٹ دا سن, آئی لک ایٹ دا مون. I'm fascinated by the principles of nature. I'm fascinated by this entire multiverse, how it functions. I am fascinated by the Milky Way, the galaxy that we look at. I'm fascinated by the shooting stars, the beautiful views, the mountains and the seas and everything. تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی, وہی خدا ہے. اچھا, یہ نوجوانوں کو یا ہمارے یوتھ کو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ ڈیلی کم سے کم کرنی چاہیے ٹو اسٹے فوکسڈ, اپنا جو کیریئر ہے یار اس کے پیچھے کم سے کم یہ چیز روز کرنی چاہیے کہ ٹو اچیو دیٹ گول؟ سیلف ٹاک, اپنے آپ سے گفتگو کریں. پیپل شوڈ ٹاک ٹو دیم سیلوز. دے ہیو آل دی آنسرز, دے ہیو اے بیسٹ مینٹور سٹنگ ود ان دیم سیلوز. میں لوگوں کو ہمیشہ دوسروں کی طرف اور اپنے آپ سے دور بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, اور دوسروں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو ریورس کر دیں, دوسروں کے قریب جائیں یا نہ جائیں, اپنے قریب ضرور جائیں. آپ اتنی عقل رکھتے ہیں. میں انسان کے پوٹینشیل میں بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں. میں اشرف لفظ کو بہت زیادہ ویلیو کرتا ہوں کہ یار انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ اتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے, چاند پہ پہنچتا ہے,
مارس کو ایکسپلور کرتا ہے, راکٹس بناتا ہے, ایئرپلینس بناتا ہے, گاڑیاں بناتا ہے, یہ ٹیکنالوجی بناتا ہے جس کے تھرو ہم دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. یار کیا دماغ ہے انسان کا, آئی ایم آلویز فیسینیٹڈ بائی اٹ. اور یہ پوٹینشیل انسان صرف تبھی ایکسپلور کر پاتا ہے جب وہ اپنے آپ کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ محسوس کرتا ہے. یہ ایک سفر ہے, یہ ایک جرنی نہیں ہے. روز کوشش کریں, کرتے چلے جائیں, بھاگنا بند کریں, تلخ سے تلخ حقیقت کو فیس کریں. بھاگیں مت, دوسروں کے پاس جواب ڈھونڈنے اس لیے مت جائیں کیونکہ اپنا والا پسند نہیں آ رہا اور سامنے والا جو دے گا وہ ایسا ہوگا جس میں میری زندگی کنوینئنس سے گزر جائے. پالیسی آف کنوینئنس کی طرف مت بھاگیں. ایکسیپٹ دا ٹروتھ ایز اٹ از, اسپیک ٹو یور سیلف ایوری ڈے, یو ول گیٹ اے لاٹ آف آنسرز. دیٹس واٹ آئی ڈو وتھ مائی سیلف. چاہے وہ کتنا ہی تلخ ہو, چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو, چاہے وہ غم کی بات ہو, چاہے وہ خوشی کی بات ہو, چاہے وہ مجھے آگے لے کے جائے, چاہے وہ مجھے پیچھے دھکیلے, میں اگنور نہیں کروں گا کبھی بھی اپنی اندر کی آواز کو. دیٹس واٹ آئی وڈ وانٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ. تھینک یو سو مچ وقار بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اردو پوڈ کاسٹ کے لیے. دوستوں آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.